بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں ایثار نقوی۔ نقوی صاحب، آج کل مریم نواز بہت زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، ان کی پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، تنظیمی کنونشنز ہو رہے ہیں، انٹرویوز ہو رہے ہیں، میڈیا پہ چھائی ہوئی ہیں۔ ایک تو آج انہوں نے یوتھ کنونشن سے خطاب کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے عادل شاہ زیب صاحب کو ایک تاریخی قسم کا انٹرویو بھی دیا ہے۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان دونوں چیزوں کو تھوڑا سا سن لیں، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ لوگ بھی سن لیں نا، تاکہ پتہ چلے کہ ہم کس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے ڈسٹرکٹ یوتھ کوآرڈینیٹرز پنجاب سے جو ان کا خطاب ہے نا، اس کا ایک کلپ آپ کو سنواتے ہیں۔ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں، میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور ہم ہیلی کاپٹر میں جو انہوں نے نواز شریف صاحب کا پروگرام تھا، ہیلتھ پروگرام، جس میں ہیلتھ کارڈ جو تھا، اس کے لیے ہم آزاد جموں کشمیر میں مظفر آباد میں وہ لانچ کرنا تھا۔ تو ہم جب ہیلی کاپٹر میں بیٹھے تو پرائم منسٹر کو آ کے ان کے جو سیکیورٹی کے انچارج تھے، انہیں ہیلی کاپٹر میں ان کو ایک کاغذ دیا۔ میں یہ بات بالکل حلفاً، انہوں نے ایک کاغذ دیا اور انہوں نے اس کاغذ پہ لکھا تھا کہ آج آپ کی جو فلائٹ ہے ہیلی کاپٹر کی، بنی گالا کے اندر چھپ کے دہشت گرد، کیونکہ ان دنوں ضرب اور رد الفساد چل رہا تھا، کا دہشت گرد وہاں پر وہ لانگ رینج وہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ویپنز، اور وہ فائر کریں گے ہیلی کاپٹر پہ، تو آپ نہ جائیں۔ ابھی ہیلی کاپٹر ہم بیٹھے ہیں، سیٹ بیلٹس باندھ رہے تھے، تو میاں صاحب نے وہ مجھے دکھایا، تو میاں صاحب نے اس کو کہا زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ مظفر آباد میں عوام میرا انتظار کر رہی ہے، آپ راستہ بدل لیں لیکن میں جاؤں گا، یہ ہیلی کاپٹر کو ابھی ٹیک آف کرائیں۔ اچھا، اس کے آگے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں تک کافی ہے۔ چلے آپ کو سمجھ آ گیا کہنا کیا چاہ رہی ہیں مریم بی بی ہمیں یہ اچھا، ایک تو نا میاں صاحب کا اور وہ پرچی والا جو تعلق ہے نا، پیپر پرچی پکڑائی پرچی، مطلب یہاں پہ آپ کو حلف اٹھانے کے بجائے پاکستان میں نا اس وقت ایک بڑا ان کے لیے ڈائلیما بن گیا ہے۔ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں نا تاثر یہ ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو بہادر ہو۔ صحیح۔ اور مریم بی بی کے لیے اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور مسلم لیگ نواز کے لیے، کہ انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ لندن میں بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف سے زیادہ بہادر لیڈر کوئی نہیں ہے پاکستان کا، نہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنا آج تک۔ لمبا گیپ ہونے کے باوجود، فاصلے کے باوجود، ہاں، کوئی 7,000 کلومیٹر دور جو بیٹھا ہوا شخص ہے نا، وہ بہت بہادر ہے۔ جو اتنے عرصے سے پاکستان نہیں آ رہا تو وہ بہادر ہے۔ اس میں نا جھول ہے، یہ جو واقعہ انہوں نے سنا ہے، مطلب وہ حلف اٹھانے کے بجائے یہ بتاتی کہ پرائم منسٹر صاحب، پہلے تو میں آپ کو اس کی ذرا کہانی سن لینا، انہوں نے کہانی کیا سنائی ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک بتا رہی ہیں کہ وہ جا رہے ہیں مظفر آباد ہیلتھ کارڈ کے لیے، وہی ایک ہیلتھ کارڈ تو انہوں نے بند کرایا نا، یہ بتا رہی ہے کہ ہیلتھ کارڈ میاں صاحب کا بھی تھا نا، مظفر آباد وہ ہیلتھ کارڈ کے لیے جا رہے تھے۔ یہ دونوں ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گئے، سیٹ بیلٹ لگا رہے تھے، تو اس وقت ان کا سیکیورٹی کا انچارج آیا، سیکیورٹی کے انچارج نے ان کے ہاتھ میں ایک پرچی پکڑائی، ایک پیپر پکڑایا، اور یہ کہا کہ میاں صاحب، اس وقت کیونکہ ضرب عصب ہو رہا تھا، آپ مظفر آباد نہ جائیں، کیونکہ بنی گالا میں لانگ رینج میزائل لگا کے ویپنز لگا کے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گرایا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور پرائم منسٹر نے کیا کہا آگے سے؟ پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، میرے لیے میرے لوگ بہت اہم ہیں، میں جاؤں گا ہی جاؤں گا، آپ کسی اور راستے سے لے جائیں ہیلی کاپٹر، لیکن لے جائیں۔ یہ کون سا پرائم منسٹر ہے؟ Is it possible؟ نہیں، یہ پہلی اس میں جھول میں آپ کو 4 سے 5 چیزیں۔ پہلی بات یہ کہ میاں صاحب نے، اگر وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے اور ان کو یہ اطلاع ملی کہ ان کے پڑوس میں 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ دہشت گرد لانگ رینج ویپن لگا کے بیٹھے ہیں، تو وہ اپنے سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کو طلب کرتے، ان سے پوچھتے کہ ان کی ناک کے نیچے یہ بنی گالا میں لانگ رینج ویپنز اور میزائل لگا کے، اینٹی ایئر کرافٹ لگا کے بیٹھے ہوئے دہشت گرد بیٹھے ہوئے کیسے ہیں؟ پہلی بات۔ دوسری بات، بھائی مظفر آباد جانے کو آرڈر کرنے کے بجائے، جب آپ کو جگہ پتہ ہے کہ کہاں پر دہشت گرد موجود ہیں، ان کے خلاف کارروائی کو آرڈر کرو۔
آپ کو وہاں پر بجائے اس کے کہ آپ اسے کہیں کہ روٹ تبدیل کر لیں، دہشت گردوں سے تھوڑا ادھر سے ہو کے گزر جا، بجائے یہ کہنے کے آپ کو کہنا چاہیے کہ آپ ہیلی کاپٹر پہلے بنی کا لاتا پھر وہاں سے. اب یہ شکر ہے کہ مریم بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میاں صاحب گئے اور انہوں نے جا کے ریوالور اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ میں دہشت گردوں کا قلعہ کما کر دوں گا، اس سے پہلے میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا. دوسری بات یہ کہ جو لوگ پروٹوکول سے واقف ہیں، جن کو علم ہے، پرائم منسٹر جی، جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں، پریزیڈنٹس ہوتے ہیں، جن کو اسٹیٹ لیول کی سیکیورٹی دی جاتی ہے، ان کے جو ٹریول پلانز ہوتے ہیں نا، ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر کسی جگہ کی سیکیورٹی کلیئرنس نہ ملے، ان کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. وہ اپنی مرضی سے یہ انتخاب نہیں کر سکتے کہ وہ فلاں جگہ پر فلاں بجے پہنچ جائیں گے اور وہ پہنچ بھی جائیں. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب پرائم منسٹر نے جانا ہوتا ہے، یہ جتنے بھی چاہے عمران خان صاحب کا G11 مرکز میں جو سٹالز ہیں ان پر جانا ہو، چاہے پرویز مشرف کا راولپنڈی لیاقت باغ کے قریب مری روڈ سے گزرتے ہوئے دی گراٹو جلیبی والے کے پاس رک کے جلیبیاں کھانا ہو، چاہے میاں محمد نواز شریف کا کہیں جانا ہو، چاہے شہباز شریف صاحب کا موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنا ہو، چاہے وہ جن کو بلا کے غریبوں کو جفیاں ڈال کے فوٹو آپ ہوتا ہے ہمارے تمام لیڈرز کا، وہ سارے کا سارا ویل پلانڈ ہوتا ہے. صحیح. وہ تمام کا تمام اسی طریقے سے ہوتا ہے. ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوئی بھی ہوتی ہے، ان کی تلاشی ہوئی بھی ہوتی ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ میاں صاحب نے مجمع میں سے دور سے جاتے ہوئے کہا کہ اس کو بلا لو میرے پاس، میں ان سے جفی مارنی ہے، یا عمران خان نے کہا کہ فلانے کو بلا لو. ایسے نہیں ہوا کرتا. دوسری بات یہ کہ جو ٹریول پلان ہوتا ہے وہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں یار ادھر سے نہیں ادھر سے گھما کے گزار لے. آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلام آباد ہے، اسلام آباد میں بڑے اسپیسیفک روٹس ہیں. آپ کے پاس کچھ نو فلائی زونز ہیں. مجھے خود ایک مرتبہ اتفاق ہوا کہ ہم تربیلا ڈیم سے واپس آ رہے تھے. تربیلا ڈیم کی اپریزنگ کا ایک وہ تھا پروجیکٹ. 2 ہیلی کاپٹرز تھے آگے پیچھے. آگے والے ہیلی کاپٹر میں جو امریکن سفیر ہے وہ تھا، کیونکہ وہ لوگ کر رہے تھے. رچرڈ اولسن واز امبیسڈر ایٹ دیٹ ٹائم. ہم پیچھے والے ہیلی کاپٹر میں تھے اور ہمارے ساتھ جو ایک سینئر پائلٹ اور اس کے ساتھ جو کو پائلٹ تھے اور ایک ٹریننگ پائلٹ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کنٹرول دے کے ساتھ میں وہ گفتگو بھی کر رہے تھے. اینڈ آئی ریممبر کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کی ریزیڈنس جو کہ فیصل مسجد کے پاس ہے، جو ٹریننگ پائلٹ تھے جو ساتھ میں تھے، انہوں نے بتایا کہ دس از اے نو فلائی زون، یو کین ناٹ فلائی اوور اٹ. تو اس کا ایک ڈیزگنیٹڈ روٹ ہے. اسی طریقے سے جو پرائم منسٹر کے ڈیزگنیٹڈ روٹس ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے موٹایا ادھر سے موڑ لیں جہاز اور ادھر سے موڑ لیں، موڑ کے جناب کچے سے اتار کے لے جائیں. تو یہ بالکل یہ جو اسلام آباد کے رہنے والے انہیں تو پتا ہے پرائم منسٹر کہاں ہے، ہیلی پیڈ کس جگہ پر ہے، کس جگہ سے آنا ہوتا ہے، کس جگہ سے جانا ہوتا ہے. وہ ڈیزگنیٹڈ روٹس ہیں، ان کے اوپر دیگر پروازیں نہیں کی جاتی. اسی طریقے سے جو اسٹریٹجک انسٹالیشنز ہیں، جو کچھ مقامات ہیں اسلام آباد کے، وہاں پر اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی لگی ہوئی ہیں. جو فضائی سیکیورٹی ہے اس کو انشور کرنے کے لیے بھی یہ جو ہمارا پورا اسلام آباد ہے وہ ایسے تھوڑی ہے مطلب آپ جو مرضی کہہ دیں گے. ابھی آپ نے صرف بہادر ثابت کرنے کے لیے مطلب یہ جو قصہ سنا دیا، آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر نے کیا، یہ ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے حیران کو انکشاف کیا، وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں، جو کہ عادل شاہ زیب صاحب کو جو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں کیا گیا. یہ شروع سے سنائیے گا. جی میں شروع سے. یہ درمیان میں جو ہے وہ اس کے بیمار تھے، وہ بیمار نہیں. عادل ایک تو وہ واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ جلدی آئیں گے، لیکن مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ ان کو یہاں سے جانا کیوں پڑا. بیمار تھے، وہ بیمار نہیں تھے، ان کو بیمار کیا گیا تھا. ان کو کچھ ایسا دیا گیا تھا جس سے نیب کی کسٹڈی میں ان کے پلیٹلیٹس ڈراپ کیے تھے. اور پھر جب ان کی، کیونکہ اس میں یہ کبھی نہ کبھی یہ چیز سامنے آئے گی، اس میں عمران خان ملوث تھا. اور جس طرح سے پوائزن کیا گیا تھا، بالکل کیا گیا تھا. نہیں میں الزام نہیں لگا رہی، یہ بات سامنے آئے گی. اور جب ان کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ ان کو زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ آ گئے، تو اس کے بعد کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. ان کو باہر بھیجنا ان کی مجبوری بن گئی، کیونکہ یہ بات انہوں نے کی تھی کہ خدا نخواستہ نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو یہ ہمارے ماتھے پہ لگ جائے گا. یہ الفاظ تھے. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یعنی کہ نقوی صاحب کچھ بھی آپ بولیں گے اور لوگ بلیو کر لیں گے. اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مریم بی بی نے جو یہ بات کی ہے نا کہ ان کو کچھ کھلا دیا تھا، اور ایسے واقعات ہوتے ہیں. اچھا، ایسے واقعات جو ہیں وہ ہمیں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ ایسے پروجیکٹس بھی رکھوں گا، کچھ اس کی تفصیل بھی رکھوں گا. لیکن پہلے جو مریم بی بی نے کہا ہے،
یہ بڑا سنجیدہ الزام ہے، اور اس الزام کی تحقیقات وہ حکومت میں ان کو کس نے روکا ہے؟ 10 مہینے سے وہ گورنمنٹ میں ہیں، ان کے نواز شریف جن کے بارے میں جن کو زہر دیا گیا ہے، وہ زہر دینے والے کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، اور آپ کے پاس تو یو ہیو آل دا مور ریزنس، آپ کے پاس تو پوری وجہ موجود ہے کہ آپ کا پولیٹیکل اپوننٹ ہے، آپ اس کو پکڑیں. پھر زہر دیا عمران خان نے، عمران خان پیچھے تھا، عمران خان کے کہنے پر زہر دیا گیا. وہ جن کی تحویل میں تھے، جو افسران، جو سپرنٹینڈنٹ اور جو یہ الزامات لگاتی ہیں کہ نیب کا فلاں اور ISI کے فلاں، یہ الزامات لگاتی ہیں نا، ان کے آفیسرز موجود ہیں. وہ کیا ہوا میں اڑ تو نہیں گئے، تحلیل تو نہیں ہو گئے، ایگزسٹ کرتے ہیں نا یہاں پہ. جس شخص نے میاں صاحب کو اس دوران ہینڈل کیا، اس کے خلاف پچھلے 10 مہینے سے 11 مہینے سے آپ کی حکومت ہے. اپریل میں آپ کے چچا پرائم منسٹر بنے تھے، آپ کے وزیر داخلہ ہیں، آپ کی حکومت موجود ہے اس وقت، نگران حکومت بھی ماشاءاللہ آپ کا بڑا ساتھ دے رئی ہے، تو آپ اس کے خلاف انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ تیاری کیوں نہیں میڈیکل کرتے؟ رپورٹ دوسری پر بات، یہ بار بار پریس کانفرنسز کرتی تھیں، ان میں ہر بیماری انہوں نے بتائی تھی کہ لیکن یہ والی بیماری زہر والا نہیں انہوں نے بتایا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے. ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، کن صورتحال میں ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے میاں صاحب جب یہاں سے انہوں نے پرواز کی ہے، وہ جو انگوروں کے فور گراؤنڈ میں انگور رکھے تھے نا، جی جب وہ لفٹ سے اوپر گئے ہیں، وہ اندر گئے ہیں جہاز میں بیٹھ کے، ایک تصویر جاری ہوئی، وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، غالباً انہوں نے ویسٹ کوٹ اور مفلر پہنا ہوا تھا، ایئر ہوسٹس نظر آ رہی تھیں پیچھے، سامنے ٹیبل پہ انگور پڑے تھے، کچھ فروٹس پڑے ہوئے تھے، وہ فور گراؤنڈ میں تھے اور بیک گراؤنڈ میں میاں صاحب تھے. وہ تصویر جاری ہوئی، اس کے بعد میاں صاحب وہاں پر پہنچے، ان کو علاج وغیرہ اور وہ چلتا رہا. بلڈ سیمپلز لیے جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ فلاں کیمیائی مادہ ان کے جسم میں داخل کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ریاکشن آیا ہے. ایسے کوئی کیمیائی مادے نہیں موجود کہ جن کے بارے میں یہ نہ پتہ چلے. مختلف ٹیسٹ موجود ہیں نا. دوسری بات یہ کہ جو ظاہر ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک وہ بہادری والی، دوسرا یہ پبلک سمپتھی. ان دونوں چیزوں سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں نا. تو آپ اپنا بیانیہ ماشاءاللہ بڑا کرافٹ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دس از ویری سیریس. اب آپ اس کو آخر تک لے کے جائیں. آپ نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے پبلک سمپتھی اگر گین کرنے کے لیے یہ کر رہی ہیں تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے CIA ایک ہے، اس کو کہتے ہیں مائنڈ کنٹرول ویپنس. صحیح جس کا الزام کچھ عرصہ پہلے امریکہ نے چین پہ لگایا کہ چین نے مائنڈ کنٹرول ویپنس بنا لیے. اور امریکہ کی جو اپنی ہسٹری ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو CIA ہے اس نے خفیہ طور پہ 1945-46 آنورڈس اوپنلی اور اس کے بعد چھپ چھپا کے کچھ آپریشنز، کچھ پروجیکٹس چلائے. ایک آپ سرچ کیجئے گا، آپریشن بلو برڈ. صحیح. ایک ہے پروجیکٹ بلو برڈ، سوری آپریشن نہیں، پروجیکٹ بلو برڈ. پروجیکٹ MK ناؤمی، پروجیکٹ سرچ MK سرچ، پروجیکٹ MK الٹرا. ان کو جب آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا کا سب سے خطرناک آپ کو ایجنسی بتائی جاتی ہے CIA، اس نے یہ پروگرامز چلائے اور ان پروگرامز کے تحت جو سبجیکٹس تھے وہ پک کیے گئے، جو خاص طور پر اللیگل امیگرنٹس تھے، میکسیکو والے بارڈر پہ پکڑے گئے، افریقہ سے لائے گئے، کہیں اور سے لائے گئے، ان کے اوپر کچھ تجربات کیے گئے. اچھا. اور پھر ان تجربات کے بعد اپنے ایجنٹس کے اوپر، CIA کے جو اپنے ایجنٹس تھے ان کو اس عمل سے گزارا گیا. صحیح. اس میں LSDs ان کو دی گئیں، ان کو جو ہے وہ مختلف قسم کی مورفین سمیت مختلف جو نشاور ادویات ہیں ان کا عادی بنایا گیا، ان کو نکالا گیا، کرنٹ لگائے گئے، مختلف جو ہے وہ ٹیکنیکس یوز کی گئی. اس میں سے ایک پروجیکٹ وہ بھی تھا جس میں انہوں نے پوری دنیا سے بنگالی جو عامل ہیں ان کو، کالا جادو کرنے والوں کو، وچ ہنٹرز کو، افریقہ کے جنگلوں میں جادو کرنے والوں کو، پامس کو، ستاروں کے علم نجوم جاننے والوں کو اکٹھا کیا. ان سے بھی یہ ساری چیزیں انہوں نے سیکھنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے کرتے ہیں، لوگوں کے ذہن کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، ہپناٹزم کیا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ انہوں نے کیا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ مختلف انہوں نے اچیو کرنے تھے ٹارگٹس. ایک اس میں یہ تھا کہ آپ نے اپنے کسی ایجنٹ کو ان کے
زیر اثر رکھنا ہے، ان کیمیائی مادوں کے، ان ادویات کے زیر اثر رکھنا ہے، اور اس کے اینڈ کے اوپر رزلٹ یہ نکلے گا کہ بندہ اپنی شناخت بھول جائے گا، اچھا، اس کو نہیں یاد ہوگا، پھر آپ اس کو جو پڑھائیں گے جو بتائیں گے وہ سمجھے گا کہ میں وہی ہوں، وہ اپنا ماضی بھول جائے گا، وہ ایک ڈفرینٹ قسم کی لائف جی رہا ہوگا۔ آپ اس کو تجربہ یہ تھا کہ آپ نے ایک ایجنٹ ایسا تیار کرنا ہے جو کسی کو جا کے اسیسینیٹ کرے، مارنے کے بعد پکڑا جائے، پکڑے جانے کے بعد قبول کرے کہ میں نے مارا، اور یہ بھی بتائے کہ میں نے فلاں فلاں وجہ سے میری ریزنٹمنٹ تھی، اس وجہ سے میں نے مارا، اور آپ کا کہیں نام نہ ہے۔ یہ تجربات کیے گئے ہیں، لیکن ان تمام تجربات میں ایک بات بڑی واضح اور کامن ہے کہ یہ جب آپ کو اس قسم کے کیمیائی مادوں کے، اس قسم کے پوائزنس مٹیریل کے، اس قسم کی ادویات کے، اس قسم کی جو سائیکولوجیکل چھیڑ چھاڑ ہے آپ کے ساتھ، اس کے بعد جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ کبھی اس قابل نہیں رہتا۔ میں خود کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میں نے تو یہ چیزیں پڑھی ہیں، اور یہ پبلک ڈومین میں موجود ہے، CIA کے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس، گوگل کے اوپر آپ لکھیں ان پروجیکٹس کا نام آپ کو مل جائیں گے۔ صحیح۔ اس کا مقصد، اغراض و مقاصد، کب سے کب تک چلا، کب بند کیا، کیوں بند کیا، ابھی بھی جاری ہے، چھپ چھپا کے ابھی بھی جاری ہے، وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ کیونکہ وہ اب وہ ہو گیا نا سو کالڈ سویلائزڈ، تو وہ سامنے نہیں لاتے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس سبجیکٹ کو آپ اس عمل سے گزارتے ہیں، پھر وہ شخص نہیں رہتا، اس کی شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی گفتگو تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی یادداشت چلی جاتی ہے، وہ گفتگو کرتے ہوئے اب بات میں بے ربط ہو جاتا ہے، اس کے سمپٹمز جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، اس کی آئی بالز مختلف طریقے سے رول کرنے لگ جاتی ہیں، اس کو جھٹکے لگتے ہیں، وہ لوگوں کو چہرے دیکھ کے پہچانتا نہیں ہے، کسی شخص کو کسی اور نام سے پکارنے لگتا ہے، اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ تو وہ بتائیں کہ کیا واقعی خدا نہ خواستہ میاں صاحب اگر تو اس پروسیس سے گزریں، then this is a very serious allegation, should be investigated، اور کوئی بھی بندہ جو اگر اس میں ملوث ہے میاں صاحب کو زہر دینے میں، تو اس کو تو لٹکا دینا چاہیے، اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ صحیح۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔